اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 7ویں تراویح ہم سب نے پڑھی ہے۔ اس مناسبت سے 7ویں پارے سے کچھ منتخب آیات کا معنی، ترجمہ، تفسیر آپ کے سامنے رکھا جا رہا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سننے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ 7ویں پارے کے پہلے صفحے میں اللہ عز و جل نے قسم کے بارے میں بتایا ہے۔ یہ ایک ایسی چیز ہے جو آج کے دور میں بڑی لاپرواہی کی شکار ہے۔ آج لوگ قسم بے تحاشا کھاتے ہیں، دھوکہ دینے کے لیے بھی کھاتے ہیں، کچھ لوگ سچ مچ قسم کھاتے ہیں، کچھ لوگ عادت بنی ہوئی ہے قسم کھانے کی، لیکن اس کی کوئی پرواہ نہیں کرتا ہے۔ قسم کھانے کے بعد قسم توڑنے میں بھی دیر نہیں لگاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، اللہ تعالیٰ تمہارے ان قسموں کا مواخذہ نہیں کرے گا، پکڑ نہیں کرے گا جو لغو قسمیں ہیں، یعنی عادت ہے، عادتاً آدمی اللہ قسم کہتا رہتا ہے، اس کی عادت بن گئی ہے، زبان پہ چڑھا ہوا ہے، اس کی کوئی نیت، کوئی ارادہ نہیں ہوتا قسم کھانے کا، تو اللہ فرماتا ہے ایسے قسم کا کوئی مواخذہ، کوئی پکڑ نہیں ہونے والے۔ وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ الْأَيْمَانَ، ہاں تم جب وہ قسم کھاؤ گے نیت کے ساتھ، ارادے کے ساتھ، اپنی بات کو مضبوط کرنے کے لیے، پختہ کرنے کے لیے، پھر اس قسم کے معاملے میں اللہ تعالیٰ تمہاری گرفت کرے گا اگر تم نے قسم توڑ دی۔ یہ دو قسم ہو گئے قسم کی۔ ایک عادتاً آدمی کھا رہا ہے، اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ دوسری وہ قسم جس کو ارادے سے، نیت کے ساتھ، اپنی بات میں زور پیدا کرنے کے لیے سامنے والے سے کہہ رہا ہے میرے اوپر یقین کرو، دیکھو میں اللہ کی قسم کھا رہا ہوں، میں حلف اٹھا رہا ہوں، اور اس کے بعد عہد و پیمان کرتا ہے۔ اس میں اگر کسی انسان میں بے ایمانی کی تو اللہ تعالیٰ اس پر گرفت کرے گا۔ کیا گرفت ہے وہ آگے آئے گا۔ قسم کی ایک تیسری قسم ہے یمین غموس۔ کوئی انسان اگر سامنے والے کو دھوکہ دینے کے لیے، فراڈ کرنے کے لیے قسم کھا رہا ہے تو یہ حرام ہے، سراسر حرام ہے، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ کبیرہ گناہوں میں سے بہت بڑا گناہ یہ ہے، اس کا کوئی کفارہ بھی نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ اس کی جگہ جہنم ہے، کبیرہ گناہ ہے، اللہ رب العالمین کو ناراض کرنے والا گناہ ہے، اس کا کفارہ بھی نہیں ہے۔ یہ نارمل جو بات میں تاکید پیدا کرنے کے لیے قسم کھائی جاتی ہے، جو عام طور سے لوگ حلف نامہ جب لیتے ہیں تو کہتے ہیں حلف نامہ لیا ہے، قسم اٹھائی ہے، اللہ کی قسم میں آپ کا یہ کام کر دوں گا، میں یہ قسم اٹھاتا ہوں، اور اس کے بعد پورا نہیں کرتے ہیں، تو ایسے لوگوں کو کیا کرنا چاہیے، کیا کفارہ ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ، اگر کوئی قسم آپ نے اٹھا لی، آپ کو لگ رہا کہ میں نہیں پورا کر پاؤں گا، قسم آپ توڑ رہے ہیں، تو کفارہ دینا پڑتا ہے۔ کیا کفارہ ہے؟ 2 آپشن ہیں۔ پہلے آپشن میں 3 آپشن ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ تم 10 مسکینوں کو اپنی حیثیت کے حساب سے کھانا کھلاؤ، جو تم اپنے پریوار کو کھلاتے ہو۔ یہ نہیں کر سکتے تو 10 لوگوں کو کپڑا دو پہننے کے لیے، وہ کپڑا جس میں نماز ہو جائے۔ یہ بھی نہیں کر سکتے تو گردن آزاد کرو۔ یہ تینوں کام اگر نہیں کر سکتے ہو، فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ 3 ایام، تو 3 دن کا روزہ رکھو۔ اگر تمہیں کھلانے کی طاقت ہے، کپڑا دینے کی طاقت ہے، گردن آزاد کرنے کی طاقت ہے، اس کے بعد روزہ رکھ رہے ہو تو نہیں مانا جائے گا۔ یہ جو ترتیب اللہ نے بتائی ہے، اسی ترتیب سے آپ کو چلنا ہے۔ پہلا آپشن کیا ہے کہ آپ کو کھانا کھلانا ہے، نہیں کھلا سکتے، اتنی حیثیت نہیں ہے تو کپڑا دینا ہے، اتنی بھی نہیں ہے تو گردن آزاد کرنا ہے۔ یہ تینوں کام نہیں کر سکتے تو چوتھا ہے وہ ہے کہ انسان 3 دن کا روزہ رکھے۔
یہ قسم کا کفارہ ہے۔ آج بہت قسمیں کھائی جاتی ہیں، اٹھائی جاتی ہیں، اس کی پرواہ بھی نہیں کی جاتی ہے۔ بہت ساری چیزوں کا اللہ نے کفارہ بتایا ہے۔ رمضان کے دن میں کوئی شخص دن میں روزہ رہتے ہوئے اپنی بیوی سے ملاقات کر لے، ہم بستری کر لے، کفارہ ہے، 60 دن کا روزہ رکھنا پڑے گا۔ 60 دن لگاتار کنٹینیو روزہ رکھنا ہے۔ قتل کا ایک کفارہ ہے، قسم کا کفارہ ہے۔ تو یہ سارے کفارات کا بھی علم ہونا چاہیے۔ اگر انسان یہ کفارے ادا کر لے گا تب تو اللہ کے ہاں نہیں پکڑا جائے گا، لیکن قسم اٹھا بھی لی، قسم توڑ بھی دیا، کوئی کفارہ نہیں ادا کر رہا تو اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا مواخذہ ہوگا۔ وہی اللہ نے کہا وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُمْ، اللہ تمہارا مواخذہ کرے گا، اللہ تمہاری پکڑ کرے گا۔ اس لیے آگے اللہ نے کہا ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ، جب تم قسم کھا لو یہ تمہاری قسم کا کفارہ ہے۔ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ، اپنی قسموں کی حفاظت کرو۔ کیا مطلب؟ کئی طرح سے قسم کی حفاظت ہوتی ہے۔ سب سے پہلے آپ جس کی قسم کھاتے ہیں تو آپ یہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ میری نگاہ میں سب سے عظیم ذات اگر کوئی ہے تو یہ ہے جس کی میں قسم کھا رہا ہوں۔ اگر آپ نے اللہ کی قسم کھائی مطلب آپ کی نگاہ میں سب سے بڑی ذات اگر کوئی تو اللہ کی ہے۔ اگر آپ نے ماں باپ کی قسم کھائی تو اس کا مطلب یہ کہ سب سے بڑی ذات آپ ماں باپ کو سمجھتے ہو، اللہ سے بھی بڑا سمجھتے ہو۔ اگر آپ نے اپنی بیوی کی قسم کھا لی، کسی اور چیز کی قسم کھا لی، روزی روزگار گاڑی موٹر کی قسم کھا لی، کسی بھی چیز کی قسم کھا لی، گویا کہ آپ اس کو سب سے بڑا سمجھتے ہو۔ تو پہلی حفاظت تو یہ کرنی ہے کہ آپ کو اللہ ہی کو بڑا سمجھنا ہے اور اللہ ہی کی قسم کھانی ہے، غیر اللہ کی قسم نہیں کھانی ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حلف بغیر اللہ فقد اشرک، جس نے غیر اللہ کی قسم کھائی اس نے شرک کیا۔ کیوں شرک کیا؟ وجہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی، کیونکہ وہ انڈائریکٹ کہہ رہا کہ میں سب سے بڑا اللہ کو نہیں اس کو سمجھ رہا ہوں۔ واضح اللہ کے نبی نے فرمایا اپنے ماں باپ کی قسم نہ کھایا کرو۔ عام بات ہو گئی ہے لوگ اپنے ماں باپ کی قسم کھا لیا کرتے ہیں، اس سے بچنا چاہیے۔ اور قسم کی حفاظت کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ نے قسم اٹھا لی ہے تو اسے پورا کرو۔ ایک تو مسلمان ہو، مسلمان کی زبان کچی نہیں پکی ہونی چاہیے، لیکن کبھی مجبور ہو گئے کہ آپ نے قسم اٹھا لی لیکن نہیں پورا کر پا رہے ہیں تو ایسے میں ایک کفارہ جو اللہ نے بتایا ہے اس کو ادا کر دو۔ کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تشکرون، اللہ تعالیٰ ایسے آیتیں بتلاتا ہے تاکہ اللہ کا ہم شکریہ ادا کریں۔ اس کے بعد ایک اور اہم مسئلہ جو آج کے دور میں بالکل نہ کے برابر ہے، اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا شہادۃ بینکم اذا حضر احدکم الموت حین الوصیۃ اثنان ذوا عدل منکم، اے ایمان والو جب تم میں سے کسی کی موت آنے کا وقت آ جائے تو مناسب ہے 2 عادل گواہوں کو گواہ رکھ کر وصیت لکھوا دے۔ وصیت کا مسئلہ کب؟ جب آدمی بیمار ہو، جاکنی کے عالم میں ہو، لگتا ہے کہ اب اس کی موت آ جائے گی، اندازہ ہو رہا ہے تو وہ وصیت لکھوا دیا کرے، یہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا۔ اور یہ لمبی آیت ہے، اللہ نے آگے یہ بھی کہا کہ جب تم گھر پہ ہو تو آسانی سے تمہیں گواہ مل جائیں گے، لکھوا دو گے، لیکن اگر تم سفر پہ بھی نکل گئے ہو، سفر میں آدمی کے ساتھ کون ہوتا ہے؟ کبھی کبھار اکیلے، کبھی کبھار 2 3 4 اپنے ساتھی، اس کے علاوہ نہیں ہو سکتا ہے تم اکیلے ہو، پھر بھی اللہ فرما رہا اگر اکیلے ہو اور تمہاری جانکنی کا عالم آ جائے تو کسی کو بھی بلا لو اور اس کو گواہ بنا لو اور وصیت لکھوا دو۔ مسلمان نہ ملے تو غیر مسلم کو بھی گواہ بنا کر وصیت لکھوا دو، لیکن وصیت لکھواؤ۔ وصیت کے معاملے میں آج ہم بہت لاپرواہ ہیں۔ اللہ کے نبی کی حدیث سے صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما حق امرئ مسلم له شیء یوصی فیہ ان یبیت لیلتین وفی روایہ 3 لیال الا ووصیتہ مکتوبۃ عندہ، کوئی بھی مسلمان مرد ہو یا عورت ہو اگر اس کے پاس کوئی ایسی چیز ہے جس میں وہ وصیت کرنا چاہتا ہے، 2 رات وہ نہ سوئے، 3 رات وہ نہ سوئے، یعنی 2 3 رات بھی گزرنی نہیں چاہیے کہ اس کا وصیت نامہ لکھا ہونا چاہیے۔
3 رات بھی آدمی کو بغیر وصیت نامہ لکھے سونا نہیں ہے. یہ صحیح بخاری مسلم کی روایت. جب اللہ کے نبی نے یہ بات کہی، حضرت عمر کے بیٹے حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں میں اپنا وصیت نامہ لکھ کر تکیے کے نیچے رکھ کے سوتا تھا. اتنا سیریس اس کو لیتے ہیں. سفر میں ہوں تب بھی آپ غیر مسلم کو گواہ بنا لیں. وہ اللہ نے آگے پروسیس بتایا ہے کہ اگر گواہ پہ بھروسہ نہیں ہے، اب وہ آیا اور بتایا کہ یہ دیکھیے فلاں آدمی اس کا ایڈریس ہے، اس نے ہمیں گواہ بنایا تھا اور اس کا انتقال ہو گیا، اس نے اپنے وصیت نامے میں یہ لکھا ہے، اس کی جائیداد کے ساتھ ایسا ایسا ہونا چاہیے. تو مسلمانوں کو اگر اس پر بھروسہ نہیں ہے تو اس کو مسلمانوں کے سامنے، قرآن میں اللہ نے کہا مسجد میں لائے اور کھڑا کر کے اس کو گواہی دلوائیں کہ میں گواہی دیتا ہوں اور میں جھوٹ نہیں بول رہا ہوں، اس وصیت نامے سے مجھے دنیاوی کوئی فائدہ نہیں چاہیے، اس آدمی نے یہ وصیت لکھوائی ہے، میں سچ بول رہا ہوں اور ایسے ایسے اس کی جائیداد میں ہونا چاہیے. غیر مسلم تک کو گواہ بنانے کی اور یہ سارا پروسیس بتانے کا مطلب کیا ہے کہ آدمی اپنی جائیداد کے معاملے میں بہت سیریس ہو. میرے مرنے کے بعد کیا ہوگا؟ وصیت میں بہت کچھ آپ لکھوا سکتے ہیں. پہلے زمانے میں جو وصیت لکھتے تھے اس میں لکھتے تھے پہلے اللہ کی تعریف لکھتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے تھے، اس کے بعد کہتے تھے میں وصیت کرتا ہوں اپنی اولاد کو کہ پوری زندگی اللہ سے ڈرتے رہیں، اللہ کا تقوی اختیار کریں. میں وصیت کرتا ہوں اپنی اولاد کو کہ پوری زندگی شرک و بدعت سے اپنے آپ کو بچا کے رکھیں، صراط مستقیم پر چلتے رہیں. یعنی دین کے بارے میں وصیت کرتے، قرآن کی آیت کوٹ کرتے جو حضرت یعقوب نے اپنے بیٹوں کو وصیت کی تھی سورہ بقرہ میں، جس کو کہا گیا کہ اے میرے بیٹوں پوری زندگی دین اسلام پہ کاربند رہنا. یہ دین کی بات ہو جاتی. اس کے بعد وصیت نامے میں لکھتے تھے کہ میں نے فلاں آدمی سے قرضہ لے رکھا ہے، اگر میرا انتقال ہو جائے تو میرا قرضہ ادا کر دینا، فلاں آدمی میرا قرضہ باقی ہے، میرا انتقال ہو جائے تو وہ سب تم لے لینا اور وراثت میں اسلام کے قانون کے حساب سے تقسیم کر دینا. اور تیسری چیز یہ لکھواتے کہ میں فلاں وہ شخص جو کہ میری جائیداد کا وارث نہیں بننے والا ہے، میں اس کو اپنی جائیداد میں سے اتنا مال دینا چاہتا ہوں، یہ میں وصیت کر رہا ہوں، میرے وارثین جو ہیں اس شخص کو یہ مال پہنچا دیں. یہ ساری چیز لکھتے تھے اور پورا لمبا سا لکھتے تھے. اور وصیت کرنا بھی چاہیے. خاص طور سے یہ جو میں خاص طور سے بول رہا ہوں اس کو غور کریں. خاص طور سے وہ لوگ جن کے یتیم پوتے اور پوتیاں ہیں، بہت غور سے سنیے، جن کے یتیم پوتے اور پوتیاں ہیں وہ اپنے یتیم پوتوں اور پوتیوں کے لیے وصیت کر جائیں اپنی زندگی میں. کیوں؟ کیونکہ دادا اگر زندہ ہے، اس کا بیٹا مر گیا، باپ کی زندگی میں بیٹا مر گیا تو اس کے پوتوں کو دادا کی جائیداد میں حصہ نہیں دیا گیا ہے، وراثت میں اس کا حصہ نہیں رکھا گیا ہے. اس لیے خاص طور سے یہ دادا محترم اپنے یتیم پوتوں اور پوتیوں کے لیے اپنی زندگی میں وصیت کر جائیں تاکہ میرے بیٹے کی یہ نسل روڈ پہ نہ آ جائے، اس کو بھی کچھ مل جائے. اور وصیت کتنا کر سکتا ہے؟ 1/3، 1/3 آدمی زیادہ سے زیادہ وصیت کرتا ہے، اس سے آگے نہیں بڑھ سکتا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا اتنا بہت ہے، اتنا کر دو، اس سے کم کر دو. اور یہ بہت پراپرٹی ہو سکتا ہے، کئی بار ایسا ہو سکتا ہے کہ بیٹوں سے زیادہ پوتے پا جائیں گے، اتنی پراپرٹی ہی نہ ہو. 1/3 اگر کر دیا اور بیٹے کئی ایک ہیں تو بیٹوں سے زیادہ پوتا پا جائے گا. آج ہمارے معاشرے میں ایسا بہت بڑا ظلم ہوتا ہے کہ اگر بیٹا انتقال کر گیا، باپ زندہ ہے تو اس کے چاچا لوگ اپنے باپ کو اس بھتیجے کے لیے وصیت کرنے نہیں دیتے، جبکہ باپ کو، دادا کو پاور ہے، یہ اسلام نے دیا ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کا یہ جو سسٹم رکھا تاکہ کسی پر ظلم نہ ہو. اسی طرح سے ایک اور مسئلہ میں بتا دوں. آج کے زمانے میں ساس ہیں، سسر ہیں، بہت بہویں ہیں، 4-5 بیٹے ہیں، سارے بیٹوں کو شادی ہو گئی، 4-5 بہویں ہیں، لیکن ساری بہویں خدمت نہیں کر رہی ہیں. کوئی جھگڑا بھی کر رہی ہے، روزانہ صبح گالی بھی دے رہی ہے، بڑے لفڑے لڑائی ہو رہی ہے. کوئی ایک بہو ہے جو جی جان سے اپنی ساس کو ماں سمجھ کے خدمت کر رہی ہے. ساس کی جائیداد میں بہو کو وراثت نہیں ملے گی، اس کا کوئی حصہ نہیں ہے کہ ساس کا انتقال ہوگا تو اس کا زیور اس کی بہو پائے گی، حصہ ہے ہی نہیں. وہ وراثت میں کون پائے گا؟ اس کی بیٹیاں پا جائیں گی، بیٹے پا جائیں گے.
لیکن بہو کا تو حصہ نہیں ہے، پوری زندگی بہو نے خدمت کیا، تو ایسی ساس کو بھی اپنی اس بہو کو کچھ اجر کے لیے یہ اسلام نے پاور دیا، اگر وہ ساس چاہے تو وہ خدمت کرنے والی بہو کو اپنی جائیداد میں سے جیتے جی کچھ وصیت کر دے کہ بہو تم میری خدمت کرتی ہو، میں تم سے اتنا خوش ہوں، تم یہ میری جیولری ہے، میرے زیورات ہے، یہ میرے پاس کیش ہے، یہ میرے پاس جائیداد ہے، میں وصیت کرتی ہوں کہ میرے مرنے کے بعد میری اس بہو کو اس میں سے اتنا دے دیا جائے، تو وہ بہو آرام سے پا سکتی ہے۔ اور ہاں یاد رکھیے، جب کوئی بھی انسان انتقال کرے گا تو سب سے پہلے اس کی جو پراپرٹی ہوگی، اللہ نے سسٹم بتایا ہے، سب سے پہلے کیا کریں گے، اس کی جائیداد میں سے مال نکال کر کفن دفن کا مسئلہ کلیئر کریں گے، جو بھی خرچہ آئے گا اس میں سے لگا لیجیے۔ دوسرے نمبر پہ اس آدمی نے اگر کسی سے قرضہ لے رکھا ہے، قرض دار ہے، تو اس کو دنیا سے قرض دار نہ بھیجیں، قبر میں دفن کرنے سے پہلے کوشش کریں اس کا قرضہ اسی کی جائیداد میں سے نکال کے ادا کر دیا جائے، دوسرا بھی ادا کر سکتا ہے اگر اس کے پاس نہیں ہے۔ تیسرے نمبر پہ آتا ہے وصیت، وصیت کو جو اس نے کسی کو دے رکھا، ابھی جائیداد نہیں بٹ رہی ہے، ابھی وراثت تقسیم نہیں کرنا ہے، تیسرے نمبر پہ وصیت کو کلیئر کریے۔ اگر اس نے کسی کو کہہ رکھا ہے، پوتے کو کر رکھا ہے، تو چاچا لوگوں کو ملنے سے پہلے پوتے کو مل جائے گا، باقی لوگوں کو ملنے سے پہلے بہو کو مل جائے گا، اور کہیں مسجد مدرسے میں دین کے لیے اگر وہ کرنا چاہتا ہے کر گئے تو وہاں پہ لے جائے۔ اب جو کچھ بچے گا وہ جو لوگ زندہ ہیں، جو وارث ہیں، ان کو تقسیم کیا جائے۔ یہ پورا سیریل ہے، اس کو آپ الٹا سیدھا نہیں کر سکتے، اگر کیا تو مال، وراثت کے مال میں آپ نے ہیر پھیر کیا، اور میں نے کل بتایا کہ یہ گمراہی ہے۔ یہ دو مسئلہ ہوا، اس کے بعد سورۃ الانعام شروع ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ایک گہری بات دل میں اتارنا چاہتا اللہ، فرمایا وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اے میرے بندو، اگر اللہ تعالیٰ تمہیں کوئی تکلیف دینا چاہے، کوئی غم اور کوئی پریشانی دینا چاہے، تو کوئی بھی اللہ کے سوا وہ پریشانی وہ غم تم سے ٹال نہیں سکتا۔ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور اگر اللہ تعالیٰ تمہیں کوئی بھلائی دینا چاہے، اللہ تعالیٰ تمہیں کچھ عطا کرنا چاہے، تو اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، یعنی کر سکتا ہے، اللہ کو کوئی روک نہیں سکتا۔ یہ بات جاننے کے بعد دو بہت اہم باتیں آپ کو معلوم ہوگی جو دل پہ اثر کریں۔ نمبر ایک، اگر آپ کو یقین ہو گیا کہ اگر کوئی نقصان اللہ ہمیں پہنچانا چاہتا تو ہم لاکھ جتن کر لیں، دنیا لاکھ مل جائے، ہمیں بچا نہیں سکتی ہے، اور اگر کوئی اللہ ہم کو دینا چاہے تو کوئی لاکھ جتن کر لے، محنت کر لے، ہم سے چھین نہیں سکتی ہے۔ تو دو باتیں سامنے آئیں گی۔ نمبر ایک، جب آپ کو پتا چل گیا کہ یہ پریشانی میری زندگی میں آئی ہے، یہ میری قسمت کا حصہ ہے، اور وہ فیصلے کس نے کیا؟ اللہ نے کیا ہے، تو سب سے پہلے آپ کو امید کس سے ہوگی کہ یہ کون ٹال سکتا ہے؟ اللہ سے۔ وہی اللہ نے کہا فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، بیمار اس نے کیا، بے اولاد اس نے کیا، کاروبار ٹھپ اس کی وجہ سے اس نے قسمت مقدر میں لکھا، بغیر اس کی اجازت کے ایک پتا بھی نہیں گرا ہے۔ جب آپ کو یقین ہو جائے گا تو آپ کی امیدیں بھی اسی سے بس جا کے ٹھہریں گی، اسی سے لگیں گی کہ اللہ رب العالمین یہ جو کچھ میری زندگی میں ہو رہا ہے تو ہی اس کو ٹال سکتا ہے۔ پھر آپ بابا کے چکر میں نہیں جائیں گے، پھر آپ دھاگا نہیں باندھیں گے، پھر آپ کڑا نہیں بہنیں گے، پھر آپ اندھ وشواس کے شکار نہیں ہوں گے۔ یہ بڑا فائدہ ہوگا۔ لیکن یقین ہونا چاہیے کہ مصیبت جو بھی آئی ہے وہ اللہ کی مرضی سے آئی ہے۔ نمبر دو، آپ کو صبر بھی ہو جائے گا۔ صبر کیوں ہو جائے گا؟ ہوتا ہے نا کہ آپ کو کوئی پریشانی ہو گئی تو آپ کبھی اس کو ڈانٹیں گے، ابھی تمہاری وجہ سے ہوا، تمہاری وجہ سے ہوا، تمہاری وجہ سے ہوا، اور نہ جانے کس کے اس کے اوپر آپ ظلم بھی کر سکتے ہیں، صبر نہیں کر پائیں گے۔ لیکن اگر آپ کو پتا چل جائے کہ مصیبت آئی اللہ کی جانب سے تو آپ کو صبر ہونا ہے، کیونکہ آپ بے بس ہے، اس وقت اللہ کے سامنے آپ کو جھکنا ہی پڑے گا۔ اے اللہ یہ تیری ہی جانب سے آئی ہے، میں کیا کر سکتا ہوں، انا للہ و انا الیہ راجعون، مجھے صبر ہی کرنا ہے۔ اور آپ جب اس وقت صبر کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کے نام اعمال میں عبادت کا ثواب لکھ دیتا ہے۔ یہ دو بڑا فائدہ ہوتا ہے اس آیت سے۔ اللہ نے فرمایا قیامت کے دن جن لوگوں نے زندگی میں اپنی منمانیاں کی ہیں بہت پچھتائیں گے۔
کیسے پچھتائیں گے؟ قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ، وہ لوگ بہت خسارے میں ہوں گے جو اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے دن کا انکار کرتے ہیں، جو مانتے ہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ سے ملنا بھی پڑے گا۔ جیسے اس کو یوں سمجھے، ایک مالک ہے، ایک اس کا نوکر ہے، یا ایک باپ ہے، اس کا بیٹا ہے۔ باپ نے اپنے بیٹے کو کچھ مال دیا کہ بیٹا جاؤ اس کو یہاں خرچ کر دو اور بعد میں آ کے مجھے حساب دو۔ اب وہ جا کر بے تحاشا اپنی مرضی سے کام کر رہا ہے۔ کوئی ملنے والا، کوئی اس کا خیر خواہ ملتا اور کہتا ہے کہ اپنے باپ کی جائیداد کو یوں نہ اڑاؤ، اپنے مالک کی جائیداد کو یوں بے تحاشا نہ خرچ کرو، تمہیں ابھی شام کو جا کر اپنے مالک کو حساب دینا ہے۔ اب وہ اگر وفادار ہے تو کہے گا ہاں حساب دینا، پھر وہ سنبھل جائے گا، قاعدے سے اس کو خرچ کرے گا اور صحیح ڈھنگ سے کرے گا، شام کو حساب دے گا۔ لیکن اگر وہ بدمعاش ہے، چور ہے، خائن ہے، تو کہے گا میں مالک کو سنبھال لوں گا، میں اپنے باپ کو سنبھال لوں گا۔ اس کو اپنے باپ سے، اپنے مالک سے ملنے کا، حساب دینے کا ڈر ہی نہیں ہے۔ یہی سچویشن انسان کی اللہ رب العالمین کے حوالے سے۔ اللہ نے فرمایا اے میرے بندو، جب تمہیں یقین آ جائے گا کہ مجھ سے ملنا ہی ہے تمہیں، اور پوری زندگی کا ایک ایک منٹ کا، جوانی کا، بڑھاپے کا، مال کا، صحت کا، ہر چیز کا حساب دینا ہے، پھر تمہاری زندگی آٹومیٹک راستے پہ آ جائے گی۔ بس تمہیں یہی یقین ہونا کہ ملنا ہے اور حساب دینا ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا وہ لوگ خسارے میں ہیں جو اللہ سے ملنے کا انکار کرتے ہیں۔ حتی اذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا، یہاں تک کہ اچانک ان کی موت آ جاتی ہے، قیامت آ جاتی ہے، کہتے ہیں یا حسرتنا علی ما فرطنا فیہا، ہائے افسوس، حسرت، پچھتاوا کہ ہم نے بڑی کوتاہیاں کر ڈالی زندگی میں۔ اس وقت انسان پچھتاتا ہے کہ بڑی کوتاہیاں کر ڈالی۔ اللہ فرماتا ہے قیامت کے دن جب گنہگار آئیں گے، وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ عَلَى ظُهُورِهِمْ، اپنی پیٹھ پر اپنے گناہوں کو لادے ہوئے ہوں گے۔ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ اس کی تفسیر کرتے ہوئے کہتے ہیں حقیقت میں انسان اپنا گناہ اپنی پیٹھ پہ لاد کے قیامت کے دن چلے گا، اور یہ ممکن ہے کہ رب العالمین گناہ کو ایک جسم عطا فرما دے گا، گناہ جسم کی طرح نظر آئے گا، وہ آپ کی پیٹھ پہ سوار ہوگا، جتنا بڑا گناہ ہوگا اتنا وزنی ہوگا اور اتنا ہی آپ کو دبائے گا۔ اللہ فرما رہا ہے پچھتا رہے ہوں گے، وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ عَلَى ظُهُورِهِمْ، اپنی پیٹھ پہ اپنے گناہوں کو لاد کے آ رہے ہوں گے۔ أَلَا سَاءَ مَا يَزِرُونَ، بہت برا کام کر کے یہ لوگ آئے ہیں۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ، یہ دنیا کی زندگی کھیل ہے، تماشا ہے۔ وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، آخرت کی زندگی ہی سب سے بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو متقی ہیں۔ افلا تعقلون، اے میرے بندو کیا اتنی سی بات سمجھ میں نہیں آتی؟ افلا تعقلون، کیا اتنی سی بات تمہیں سمجھ میں نہیں آتی؟ یہ آج ہمیں جو اللہ نے نگاہ دی ہے، آنکھ دی ہے، آنکھ سے دیکھتے ہیں، دنیا کی نگاہ کا ایک دائرہ ہے، اس سے اوپر ہم نہیں دیکھ سکتے۔ اس آنکھ سے اللہ کو دیکھنا ناممکن ہے، محال ہے۔ دنیا کی آنکھ سے دنیا میں رہتے ہوئے اللہ کو کوئی نہیں دیکھ سکتا ہے، اور اللہ عرش کے اوپر ہوتے ہوئے کائنات کے چپے چپے سے واقف ہے، پورے یونیورس کے چپے چپے سے واقف۔ زمین تو ایک چھوٹا سا گولا ہے، اس سے 13 لاکھ گنا بڑا سورج ہے، اور اسی طرح سے ہزاروں کروڑوں اربوں کھربوں سیارے اس پوری گیلیکسی میں گھوم رہے ہیں۔ سب پر کیا، کون، کب، کس سچویشن میں، پوزیشن میں، اللہ سب جانتا ہے۔ اللہ نے فرمایا اسی بات کو، لا تدرکہ الابصار، دنیا کی نگاہیں اللہ کا ادراک نہیں کر سکتی، وہو یدرک الابصار، اور وہ ساری دنیا کی نگاہوں کو دیکھ رہا ہے، ساری دنیا کی نگاہوں کا اس نے احاطہ کر رکھا ہے۔ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ، وہ بہت باریک بین ہے اور بہت زیادہ خبر رکھنے والا ہے۔ مطلب یہ کہ اللہ سے کچھ بھی ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا ہے قیامت جب ہو جائے گی، ہم سب ختم ہو کے اللہ کے پاس دوبارہ جائیں گے، تو وہاں موقع ملے گا اللہ کو دیکھنے کا۔
وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، اس دن کچھ چہرے ایسے ہوں گے جو تر و تازہ ہوں گے، خوش ہوں گے، اللہ کو دیکھ کر، اللہ رب العالمین کو دیکھ رہے ہوں گے۔ جنت میں انسان جب چلا جائے گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جنت کی ساری نعمتوں کو پانے کے بعد انسان مست ہو جائے گا، جنت کی نعمتوں سے مزے لے رہا ہوگا۔ کچھ دن کے بعد اللہ سوال کرے گا، اے میرے بندو کچھ اور چاہیے؟ بندے کہیں گے اللہ تو نے جہنم سے بچا لیا، اس سے بڑی نعمت کیا؟ جنت میں ڈال دیا، یہ جنت کی نعمتیں، یہ سونے کی اینٹوں والی دیواریں، یہ چاندی کے برتن، یہ اے اللہ رب العالمین تو نے آب کوثر پلایا، اے اللہ تو نے حور عطا فرمائی، طرح طرح کے پھل فروٹ عطا فرمائے، جنت میں اتنے بڑے بڑے محلات عطا فرمائے، کیا یہ سب کچھ کم ہے؟ کیا مانگیں اب اس کے بعد؟ اللہ رب العالمین فرمائے گا اے میرے بندو ایک چیز رہ گئی ہے جو تمہیں ابھی چاہیے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں فَيَكْشِفُ الْحِجَابِ، اللہ تعالیٰ اپنے چہرے سے حجاب ہٹائے گا۔ اللہ رب العالمین کو جنتی جب دیکھیں گے، اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں ایک مسلمان جیسے چاند کو دیکھتا ہے بغیر کسی رکاوٹ کے، ایسے انسان اللہ رب العالمین کو دیکھ رہا ہوگا، اور دیکھنے کے بعد کہے گا اے اللہ سب سے بڑی نعمت تو تیرا دیدار ہے، اس نعمت کے آگے تو ساری جنت کی نعمتیں فیل ہو جائیں گی۔ دنیا میں نہیں دیکھ سکتے، لیکن نیکی اگر ہے تو آخرت میں اللہ کا دیدار ہوگا، اور اس سے بڑی پوری جنت میں کوئی نعمت نہیں ہے۔ جتنا سکون اللہ کو دیکھ کر ملے گا اتنا سکون جنت کی کسی اور نعمت سے نہیں ملے گا۔ اس پارے کی آخری دو آیتوں میں بہت ایسی بات ہے کہ جو انسان کو جھنجھوڑ دے، خاص طور سے ہمیں جو جتنا ہی پڑھا ہے، جو جتنا ہی سنا ہے، ایسے لوگوں کے لیے اللہ فرماتا ہے وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، زوردار قسم کھاتے ہیں لوگ، لَإِن جَاءَتْهُمْ آیَةٌ، کہ اگر کوئی نشانی، کوئی آیت آ گئی، لَيُؤْمِنُنَّ بِهَا، تو ایمان اس پر وہ لے آئیں گے۔ یعنی آدمی جب سنتا ہے، جب سمجھتا ہے، کہتا ہے کہ ہاں اگر مجھے دلیل مل گئی تو میں عمل کر لوں گا، میں مان لوں گا، میں بدل جاؤں گا، میں سدھر جاؤں گا، میں آپ کی بات سمجھ لوں گا، یہ ساری بات کہتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کچھ لوگ ایسے ہیں میرے نبی، قل انما الآیات عند اللہ، اللہ کے پاس بے شمار دلیلیں، آیتیں ہیں، نشانیاں ہیں، وما یشعرکم انہا اذا جاءت لا یؤمنون، لیکن آپ کو کیا اندازہ، ان کے پاس دلیلیں آئیں گی، جان لیں گے، نشانیاں پہنچ جائیں گے، پھر بھی یہ ماننے والے نہیں ہیں، ایمان نہیں لائیں گے، سدھریں گے نہیں۔ یعنی علم مل گیا، سمجھ میں آ گیا، ایک نہیں 10 بار سن لیا، پھر بھی ایمان نہیں لا رہے ہیں، پھر بھی سدھر نہیں رہے ہیں، پھر بھی عقیدہ نہیں صحیح کر رہے ہیں، پھر بھی اپنی نمازیں درست نہیں کر رہے ہیں، پھر بھی اپنے آپ کو سنت پہ نہیں لا رہے ہیں، تو ایسے لوگوں کی سزا کیا ہے؟ 7ویں پارے کی آخری آیت کو جا کے تفسیر کی کتاب میں پڑھی، اللہ کیا فرماتا ہے وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ، جب انسان کے پاس دلیل پہنچ جائے پھر بھی نہیں مانتا، مکر جاتا ہے، اللہ فرما رہا ہے ہم ان کے دلوں کو اور ان کی نگاہوں کو، ان کے سوچنے سمجھنے کی طاقت کو ایسا الٹ پلٹ دیتے ہیں، كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ، سزا اس بات کی دیتے ہیں کہ تم پہلی بار سن کر ایمان کیوں نہیں لائے، تم نے پہلی بار جب سنا تو تسلیم کیوں نہ کیا، اسلام کیوں نہ قبول کیا، تم ہدایت پر کیوں نہ آئے، وَنَذَرَهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، جب ان کے دل، ان کی نگاہیں، ان کے سوچنے سمجھنے کی طاقت ہم سب کچھ الٹ پھیر کر دیں گے، برباد کر دیں گے، وہ زمین پہ چلیں گے، لوگ انہیں ہوشیار سمجھ رہے ہوں گے، لیکن اللہ کی نگاہ میں، قرآن کی نگاہ میں، نبی پاک کی حدیث کی نگاہ میں، ان سارے معاملات میں وہ بے وقوف انسان ہوگا، اس کو سمجھ ہی نہیں آئے گا، شک و شبہ میں ہوگا، وہ حق پر آ ہی نہیں پائے گا۔ یہ اللہ کی طرف سے اس بندے کو سزا ملے گی جو جاننے کے بعد، سننے کے بعد پہلی بار میں کنورٹ نہیں ہو رہا ہے، پہلی بار میں حق بات کو تسلیم نہیں کر رہا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے سزا اس کی 1-2 دن کی نہیں، وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، ہم اسے اس کی گمراہی میں چھوڑ دیں گے، لگاؤ ٹمکٹویاں، گھومتے رہو، مستیاں کرتے رہو، آخرت میں جہنم تمہاری ہے۔ کتنی بڑی سزا ہے یہ۔
آج ہم کسی برائی میں ہیں، کسی غلطی پہ ہیں، کسی شرک میں، کسی بدعت میں مبتلا ہیں، بتایا گیا فوراً ماننا ہے۔ یہ اللہ ہمارے اندر مزاج پیدا کرنا چاہ رہا ہے۔ صحابہ کرام ایسے ہی کرتے تھے، ہمیں اور آپ کو فوراً ماننا۔ اگر واضح دلیل آنے کے بعد دلیل آپ کو مل گئی، آپ نے سمجھ بھی لیا، حجت قائم ہو گئی، اس کے بعد بھی آپ نے اگر اس کو اگنور کیا یا ریجیکٹ کیا اور کہا کہ اب ہم نہیں مانیں گے، تو اسی کو تکبر کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے کسی کا بھی کبر، غرور، تکبر نہیں چلتا۔ اللہ فرماتا ہے ٹھیک ہے نہیں مانتے ہو، دل دماغ سب کچھ بدل دیں گے، اب جو حق ہے وہ تمہیں باطل نظر آئے گا، جو باطل ہے وہ حق نظر آئے گا، تم باطل کی زندگی موج مستی سے گزارو، جہنم تمہارے لیے تیار ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس عذاب سے محفوظ رکھے۔ اللہ تعالی ہم سب کو حق جاننے کی، سمجھنے کی توفیق دے اور اس کو شرح صدر کے ساتھ جلد از جلد قبول کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ آمین۔ السلام علیکم۔